جامع ترمذی کی روایت ہے، فرمایا اذا کانا یوم عرفہ، جب یوم عرفہ شروع ہوتا ہے، ینزل اللہ تبارک و تعالی الی السماء الدنیا، اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پر نزول فرماتے، لیکن اللہ تبارک و تعالی کو جس قدر ان دنوں میں عبادت کی ہوئی پسند ہے، وہ پورے سال کے کسی دن میں وہ عبادت پسند نہیں ہے۔ اور میں اللہ اپنے فرشتوں کے ساتھ فخر کرتے ہیں، اور فخری انداز میں میرا رب کہتا ہے انظروا الی عبادی، اے میرے فرشتوں ذرا میرے ان بندوں کی طرف دیکھو، اتونی، یہ میرے پاس آئے ہیں، شعثا غبرا، ان کے کپڑے بھی میلے ہو چکے ہیں، ان کے بال بھی پراگندہ ہو چکے ہیں، مٹی کے ساتھ لت پت ہو چکے ہیں، لیکن اس حالت میں بھی ان کو اس مقام پر صرف اپنے رب کی یاد، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گر گڑانا، اپنے گناہوں کی معافی مانگنا، اللہ کی کبریائی کو بیان کرنا، اس کی تسبیح اور تقدیس کو بیان کرنا یاد ہے، اور کچھ ان کو یاد نہیں ہے۔ سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت کی راویہ ہیں، فرمایا ما من یوم اکثر ان یعتق اللہ عبدا فیہ من النار، دنیا کے سارے دنوں میں کوئی دن ایسا نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جتنا زیادہ لوگوں کو کسی دن کے اندر جہنم سے آزاد کرتے ہیں، کوئی دن ایسا نہیں ہے من یوم عرفہ، عرفہ کے دن کے مقابلے میں۔ یعنی یہودیوں کا ایک قافلہ آیا، انہوں نے آ کر سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ قرآن حکیم میں ایک آیت ایسی ہے، اگر وہ آیت کریمہ تورات میں ہوتی تو ہم جس دن میں وہ آیت نازل ہوتی لَاتَّخَذْنَاهُ عِیدًا، اس دن کو ہم عید کا دن بنا لیتے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے واللہ انی لَأَعْلَمُ، مجھے اللہ کی قسم ہے میں خوب جانتا ہوں، اَيْنَ أُنزِلَتْ وَحِينَ أُنزِلَتْ وَأَيْنَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حین أُنزِلَتْ، کس جگہ کس تاریخ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس جگہ پر تھے، میں ان ساری چیزوں کو خوب اچھے طریقے سے جانتا ہوں، اور اس دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عرفات کے میدان میں 9 عرفہ تھا، 9 ذوالحجہ کا دن تھا جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر قرآن کی یہ آیت الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا نازل ہوئی، یعنی دین کی تکمیل کا دن۔ اب اس کو آپ یوں سمجھیں، مسند احمد کی روایت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ اخذ من بنی آدم بنعمان یعنی عرفہ، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم میں جو عہد الستو ذکر کیا ہے، عالم ارواح میں جو لوگوں سے وعدہ لیا گیا ہے کہ میں تمہارا رب ہوں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میدان عرفات میں عرفہ کے دن بندوں سے لیا ہے۔ تو یعنی انسانیت کا آغاز اور اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا اقرار یوم عرفہ ہے، اور دین کی تکمیل کا دن یوم عرفہ ہے، اور کل قیامت کے دن جب میدان حشر لگے گا تو یہ عرفات سے لے کر شام تک کا جتنا علاقہ ہے یہ سارا انسانوں کے لیے حشر بنا دیا جائے گا۔ تو یعنی انسانیت کی تکمیل اور اختتام بھی عرفات کے ساتھ ہے۔ تو اس لیے ہمارے ہاں اس دن کو لوگ انتہائی ناواقفیت میں گزار دیتے ہیں، ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھ کے انسان اس دن کو گزارے کہ اس انسان کا نقطۂ آغاز اگر ہے تو وہ عرفہ ہے، اگر اختتام ہے تو عرفہ ہے، میرے لیے دستور حیات جو دین ہے اس کی تکمیل کا دن عرفہ ہے، تو میں اس عظیم دن کو کس حالت میں گزار رہا ہوں یہ مجھے ضرور سوچنا چاہیے۔ یہی وجہ تھی کہ یہودیوں نے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ کہا کہ اگر یہ آیت ہمارے پاس ہوتی تو ہم اس دن کو، اس تاریخ کو عید کا دن بنا لیتے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یوم عرفہ و یوم النحر و ایام تشریق عیدنا اہل الاسلام، فرمایا اے اہل اسلام، عرفہ کا دن، 10 ذوالحجہ کا دن، یوم النحر قربانیوں کا دن، اس کے بعد کے 3 دن فرمایا عیدنا اہل الاسلام، اے اہل اسلام یہ ہماری عید کے دن ہے۔ یعنی شرعی طور پر عرفہ کا دن جو ہے یہ بھی عید کا دن ہے، اور یوم النحر بھی عید کا دن ہے، تشریق کے 3 دن بھی عید کے دن ہیں۔ یعنی جس طرح ان باقی ایام تشریق میں اور یوم النحر میں 10 ذوالحجہ میں
اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادات، تکبیرات، اللہ تعالیٰ کی تحمیدات، اس پر انسان نے بہت زور دینا ہے۔ اسی طرح اس دن کی بھی بہت زیادہ اہمیت اسلام کے اندر موجود ہے، بلکہ اس دن کو تو اللہ نے بڑے خاص پروٹوکول دیے ہیں، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، جامع ترمذی کی روایت ہے۔ ایک تو اللہ تعالیٰ نے 10 دنوں کی قسم اٹھائی، والفجر ولیال عشر، فرمایا مجھے 10 راتوں کی قسم، پھر فرمایا والشفع والوتر، والشفع والوتر جو ہے جفت اور تا کی قسم ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہاں شفع سے مراد 10 ذوالحجہ ہے، اور وتر سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ نے تاک 9 ذوالحجہ یعنی یوم عرفہ کی قسم اٹھائی ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وشاہد و مشہود، فرمایا شاہد سے مراد یہ یوم الجمعہ، جمعہ کا دن ہے جب لوگ حاضر ہوتے ہیں، اور مشہود سے مراد یوم عرفہ ہے۔ یہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی دوبارہ قسم اٹھائی، وہ دن یوم عرفہ کا دن ہے۔ تو عرفہ کا دن انتہائی اہمیت کا حامل دن ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کی قسم اٹھاتے ہیں تو اس کی عظمت، بڑائی بیان کرنا مقصود ہوتا ہے کہ یہ چیز اللہ کے ہاں بہت بڑی ہے جس کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ اٹھا رہے۔ انسان اللہ کے سوا کسی کی قسم نہیں اٹھا سکتا، کیونکہ انسان کے نزدیک بڑی چیزیں، معتبر چیزیں صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کیونکہ خالق اور مالک ہیں، کسی چیز کو بھی اہمیت دے، لوگوں کی نظر میں اس کو بڑھانا چاہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی قسم اٹھاتے۔ تو ان چیزوں میں سے ایک چیز یوم عرفہ ہے جس کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اٹھائی ہے۔ وشاہد و مشہود، جمعے کے دن کی بھی قسم ہے اور یوم عرفہ کی بھی مجھے قسم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قسم اٹھائی ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جامع ترمذی کی روایت ہے، فرمایا اذا کان یوم عرفہ، جب یوم عرفہ شروع ہوتا ہے، ینزل اللہ تبارک و تعالی الی السماء الدنیا، اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں۔ باقی سال کے 365 دن اللہ تبارک و تعالی جیسے اس کی شان کے لائق ہے، ہر رات کو، رات کے آخری پہر میں آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں، لیکن یہ یوم عرفہ وہ دن ہے کہ جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ دن کے وقت آسمان دنیا پہ نزول فرماتے ہیں۔ یہ سارے دنوں میں صرف اس ایک دن کو یہ اعزاز حاصل ہے۔ اب ہم ذرا سوچیں کہ ہم اس دن کو کس انداز میں گزارتے ہیں۔ کیا ہمارے اندر کوئی اس دن کی ہیبت، کوئی اس دن کی محبت، کوئی اس دن کے ساتھ گہرا تعلق؟ جیسا کہ ہم نے پچھلے جمعہ میں اس چیز کو ذکر کیا تھا کہ رمضان المبارک کے دن اور راتیں بڑی عظمت والی ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو جس قدر ان دنوں میں عبادت کی ہوئی پسند ہے، وہ پورے سال کے کسی دن میں وہ عبادت پسند نہیں ہے۔ اور ان دنوں میں بھی خاص وہ دن جو 9 تاریخ ہے، جسے ہمارے ہاں چاند رات کہا جاتا ہے، عید سے ایک دن پہلے کا دن، جس دن حاجی میدان عرفات میں پہنچتے ہیں، 9 ذوالحجہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں، اور صرف نزول نہیں، فرمایا ثم یباہی بہم الملائکہ، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے ذریعے فرشتوں کے اوپر فخر کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے فرشتوں، یہ میرا بندہ، یہ میرے بندے، دیکھو آج کس حالت میں میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، خصوصاً وہ لوگ جو میدان عرفات میں پہنچے ہیں، صرف 2 چادریں لیے ہوئے اور اس صحرا کے اندر صرف اپنے رب کو یاد کرتے ہوئے بیٹھے ہیں، اللہ کے سامنے گر گڑا رہے ہیں، اور جو ان کی مماثلت کرے، ان کے ساتھ اعمال میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح و تحمیدات میں اپنے آپ کو ان کے ساتھ شریک کرنے کی کوشش کرے، میرا اللہ اس شخص پر بھی فخر کرتے ہیں، یباہی بہم الملائکہ، فرمایا اللہ اپنے فرشتوں کے ساتھ فخر کرتے ہیں، اور فخری انداز میں میرا رب کہتا ہے انظروا الی عبادی، اے میرے فرشتوں ذرا میرے ان بندوں کی طرف دیکھو، اتونی، یہ میرے پاس آئے ہیں، شعثاً غبرا، ان کے کپڑے بھی میلے ہو چکے ہیں، ان کے بال بھی پراگندہ ہو چکے ہیں، مٹی کے ساتھ لت پت ہو چکے ہیں، لیکن اس حالت میں بھی ان کو اس مقام پر صرف اپنے رب کی یاد، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گر گڑانا، اپنے گناہوں کی معافی مانگنا،
اللہ کی کبریائی کو بیان کرنا، اس کی تسبیح اور تقدیس کو بیان کرنا یاد ہے، اور کچھ ان کو یاد نہیں ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے پیارے فرشتوں ما اراد ہؤلاء، مجھے یہ تو بتاؤ یہ میرے بندے ارادہ کیا کر رکھتے ہیں، چاہتے کیا ہیں؟ اب اللہ تعالیٰ کو نہیں پتا کہ یہ بندے رو کس لیے رہے ہیں، ان کو کوئی دنیا کا فائدہ نہیں، دنیا کا متاع نہیں، سامان نہیں چاہیے، یہ اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں۔ میرا رب کہتا ہے میرے فرشتوں انی اشہد لکم، میں اللہ تمہیں آج گواہ بنا رہا ہوں، تمہیں گواہ بنا کے یہ بات کہہ رہا ہوں، تم اس بات کی گواہی دے رہے ہو کہ یہ اپنی زندگی کے سارے گناہ معاف کروانا چاہتے ہیں۔ قد غفرت لہم، میں اللہ نے ان کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ اور ہمارے ہاں اس دن کو اسی حالت میں کہ کسی کو پرواہ نہیں ہوتی کہ یہ دن عرفہ کا دن ہے، اس دن میں ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا ہے، اللہ خالق کائنات کے سامنے گر گڑانا ہے، رونا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت کی راویہ ہیں، فرمایا ما من یوم اکثر ان یعتق اللہ عبدا فیہ من النار، دنیا کے سارے دنوں میں کوئی دن ایسا نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جتنا زیادہ لوگوں کو کسی دن کے اندر جہنم سے آزاد کرتے ہیں، کوئی دن ایسا نہیں ہے من یوم عرفہ، عرفہ کے دن کے مقابلے میں، یعنی سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں تو وہ عرفہ کا دن ہوتا ہے۔ اچھا ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اس عزم کے ساتھ بیٹھے ہیں کہ یہ عظیم دن آ رہا ہے اور میں نے اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کروانا ہے؟ میں اکثر کہا کرتا ہوں عید الاضحیٰ کو ہمارے عرف میں کہا جاتا ہے بڑی عید ہے، کبھی غور کیا اس کو بڑی عید کیوں کہتے ہیں؟ آپ سمجھیں گے شاید اس پہ خرچہ زیادہ ہوتا ہے کہ جانور لے کے آنے ہوتے ہیں اس لیے اس کو بڑی عید کہا جاتا ہے، یا جو ہے یہاں مصروفیت بہت زیادہ ہوتی ہے، جانور کو ذبح کرنا، پھر اس کا گوشت بنانا، پھر جو ہے اس کے گوشت کو تقسیم کرنا، مصروفیت زیادہ ہوتی ہے، شاید اس لیے یہ بڑی عید ہے۔ نہیں، در حقیقت اس کو بڑی عید اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس سے ایک دن قبل 9 تاریخ کو میرا رب سب سے زیادہ لوگوں کو ان کے گناہ معاف کرتا ہے، اور سب سے زیادہ میرا رب اس دن میں لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ جب بندہ مومن کی توبہ قبول ہو جائے اور بندہ مومن جہنم سے آزاد ہو جائے، اللہ فرماتے ہیں فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جس کو جہنم سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، اس کا سادے لفظوں میں یوں ترجمہ کر لو، اس کی عید بڑی عید ہو گئی، اس کی بڑی عید ہو گئی۔ اور جس نے اس دن کو صرف دنیا داری میں، معاملات میں، کاروبار میں اس دن کو یہ سمجھ کر کے چلے صبح عید کا دن ہے، آج دکانداری پہ بڑا رش ہوگا، آج منڈی جو ہے وہ ڈاؤن ہوگی، آج منڈی میں سارا دن گزار لیں، جس نے یہی سوچ کر اس دن کو گزار لیا اور یہ فکر پیدا نہیں کی کہ آج وہ دن ہے جب میرا رب آسمان دنیا پہ نزول فرما رہا ہے، آج وہ دن ہے جب میرا رب بندوں کے گناہوں کو معاف کر رہا ہے، آج وہ دن ہے جب اللہ خالق کائنات لوگوں کو جہنم سے آزادیاں دے رہے ہیں، آج وہ دن ہے جب میرا رب فرشتوں پر میرے آپ کے ذریعے فخر کر رہا ہے کہ میرے فرشتوں یہ میرے بندے جن کے بارے میں تم کہتے تھے اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، افسوس نہیں ہوگا کہ اگر اس دن بھی انسان دنیا داری میں لگا ہو، خرافات میں لگا ہو، اس دن بھی انسان کسی فساد میں لگا ہو، کسی قسم کی خرابی میں لگا ہو، میرا رب فخر کر رہا ہو انظروا الی عبدی، میرے ان بندوں کی طرف ذرا دیکھو، اور یہ بندہ اللہ کی نافرمانیوں میں لگا ہو، میرا رب فخر کر رہا ہو۔ کبھی ایسے شاگرد استاد کو اچھے لگے ہیں کہ استاد کہہ رہا ہو یہ میرے قابل فخر شاگرد ہیں، اور شاگرد جو ہے وہ آگے سے شرارتیں کر رہے ہو، استاد کی بدنامی کا سبب بن رہے ہو؟ اللہ کے لیے اس دن کی اہمیت کو جانیے، ضائع نہ کریں اس دن کو۔ بڑی عید تب بڑی عید ہے جب آپ عرفہ کے دن کو اچھے طریقے کے ساتھ گزار لیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الدعاء دعاء یوم عرفہ، بندہ کہتا ہے فلاں وقت میں دعا بڑی قبول ہوتی ہے، فلاں وقت میں جو ہے دعا کے قبولیت کے چانس بڑھ جاتے ہیں، نیک آدمی سے دعا کروائیں، ضرورتیں جلدی پوری ہو جاتی ہیں، والدین سے دعائیں کروائیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خیر الدعاء دعاء یوم عرفہ، کائنات کے لوگوں سب سے بہترین دعا اگر کوئی ہے تو وہ عرفہ کے دن کی دعا ہے۔ اور پھر
آپ نے اور ایک چیز ذکر کر دی، فرمایا خیر ما قلت انا والنبیون من قبلی، کائنات کے لوگوں یہ بھی بات ذہن میں رکھنا، اس دن میں سب سے بہترین دعا جو میں نے کی یا میرے سے پہلے سارے انبیاء نے کی، یعنی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی پسندیدہ دعا اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے جتنے انبیاء آئے ان سب کی پسندیدہ دعا، فرمایا وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ فرمایا یہ وہ دعا ہے جو سب سے بہترین دعا ہے۔ یہاں بعض لوگوں کو یہ اشکال ہو جاتا ہے، کہتے ہیں جی اس میں تو دعا کوئی ہے ہی نہیں، بندہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں، وحدہ وہ اکیلا ہے، لا شریک لہ اس کا کوئی شریک نہیں، لہ الحمد اسی کے لیے تعریفات، لہ الملک ولہ الحمد اسی کے لیے بادشاہی ہے، اسی کے لیے تعریفات ہے، یحیی و یمیت لوگوں کو زندہ کرتا ہے، لوگوں کو وہی مارتا ہے، وہو علی کل شیء قدیر ہر چیز پہ قدرت اسی خالق کی چلتی ہے۔ اس میں نے دعا کیا کی؟ میں نے تو صرف اپنے رب کی تعریفات کی ہے۔ تو میں کہتا ہوں یہی چیزیں آپ اپنے گھر کے سامنے گزرنے والے سوالی سے دیکھ لیں، وہ کبھی آ کر جلدی سوال نہیں کرتا، بلکہ سوالی سب سے پہلے آ کر گھر کی تعریف کرتا ہے، یہ سخی کا در ہے، یہ گھر بسا رہے، اس گھر میں بڑی برکتیں ہیں، یہ گھر بڑا شاندار ہے، اس گھر سے کبھی کوئی خالی نہیں گیا، یہ گھر والے بڑے عمدہ ہیں، ان کے تو بچے بھی سخی ہیں۔ وہ گھر والا خوش ہو کر وہ چیزیں دے دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کائنات کے لوگوں اللہ کو سب سے زیادہ اگر کوئی چیز پسند ہے تو وہ رب کو اپنی تعریف پسند ہے، میرے رب کو سب سے زیادہ اگر کوئی چیز پسند ہے تو وہ رب کو اپنی تعریف کروانا پسند ہے۔ فرمایا اسی لیے اللہ نے اپنی تعریف خود بھی کی ہے اور لوگوں کو بھی اپنی تعریف کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو جب رب کی سب سے پسندیدہ چیز رب کی تعریف سارا دن یہ آدمی کرتا رہے، پھر روزے کی حالت میں کر رہا ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اللہ تیرا کوئی شریک نہیں، تو واحد اکیلا ہے، اللہ بادشاہی تیری ہے، ساری تعریفیں تیری ہیں، ہر چیز پہ قدرت تیری ہے، زندگی موت کا مالک تو ہوں۔ جب بندہ سارا دن یہی ترانہ گاتا جائے گا، میرا رب پھر شام کے وقت اس کے لیے اعلان نہیں کرے گا انی قد غفرت لک، میں نے تیری زندگی کے سارے گناہ معاف کر دیے، میں نے تجھے جہنم سے آزاد کر دیا ہے۔ اس دعا کو معنی کو اور اس منگتے اور سوالی کے اس انداز کو مد نظر رکھتے ہوئے سارا دن پڑھے، آپ گھر میں ہیں تب پڑھے، آپ دکان پہ ہیں تب پڑھے، اپنی ڈیوٹی پر ہیں تب پڑھے، اگر آواز بلند نہیں پڑھ سکتے آہستہ پڑھ لے، لیکن اس دعا سے غافل نہ ہو۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر، ان کلمات کو خوب انداز میں 9 تاریخ کو جیسے ہی صبح طلوع ہو شام سورج غروب ہونے تک پڑھتے رہیں، میرا رب اس دعا کی برکت سے زندگی کے سارے گناہ بھی معاف کر دے گا اور جہنم سے آزادی بھی لکھ دے گا۔ پھر صحیح مسلم میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وصیام یوم عرفہ، کائنات کے لوگوں عرفہ کے دن کا روزہ، پہلے تو پھٹا تھا، ہمارا اختلاف چلتا رہتا تھا کہ عرفہ کا دن کون سا ہوگا، اس بار اللہ تعالیٰ نے یہ اختلاف بھی مٹا دیا ہے، اب تو ایک ہی روزہ رکھیں گے کفایت کر جائے گا۔ یوم عرفہ یعنی بدھ کی عید ہے، منگل کے دن کا روزہ، منگل والے دن کا روزہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا احتسب علی اللہ، میں اللہ پہ امید رکھتا ہوں کہ میری امت کا جو بندہ یہ عرفہ کے دن کا روزہ رکھ لے گا ان یکفر السنۃ التی قبلہ والتی بعدہ، اس روزے کی برکت کی وجہ سے اللہ اس کے 1 سال پہلے اور 1 سال آنے والے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تو عرفہ کے دن ایک تو اس چیز کو ذہن میں رکھنا ہے، اس دن کی ہیبت کتنی زیادہ ہے، یہ دن کتنا بڑا ہے، اس دن کی عزت عظمت مقام کتنا زیادہ ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی تحمیدات تکبیرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا اس علم جو ہے اس کو اس دن میں بلند کرنا ہے، اور کوشش کرنی ہے روزے کی حالت میں ہو اس دن کا روزہ رکھیں۔ یہ چند اعمال جب ہم کر لیں گے، اللہ خالق کائنات ہمیں جو ہماری زندگی کا مقصد ہے گناہوں کی معافی اور جہنم سے آزادی، فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، جہنم سے بچا لیا جائے جنت میں داخل کر دیا جائے فقد فاز، تو اس بندے کی بڑی عید ہو گئی۔ اللہ صحیح معنوں میں ہمیں اس بار اس عید کو بڑی عید کر کے اللہ ہمیں منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔